السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان، والصلاة والسلام علی حبیبہ الرحمن محمد المصطفى صاحب القرآن، وعلى آلہ وأصحابہ الذین فازوا بالأجر والإحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا ترکنوا إلى الذین ظلموا فتمساکم النار، صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواز پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ درود پاک پھر دہرائیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت بینہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت مبارکہ سے اکتساب فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا پیارا رب عز و جل اس آیت بینہ میں ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّاكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف میلان اور جھکاؤ نہ رکھو کہ تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی۔ اس آیت بینہ میں اللہ رب العالمین نے برے لوگوں کی طرف میلان اور طبعی رجحان کو روکنے کا حکم فرمایا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ رکون کے مطلق معنی میلان طبیعت، رجحان طبیعت کے ہیں، اور اس آیت بینہ میں ہمیں ظالموں سے دور رہنے اور ان کی طرف ہر قسم کے جھکاؤ سے مائل ہونے سے روکنے کا حکم فرمایا گیا کہ ہم اس سے باز رہیں، رکیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے وہ سب کچھ بیان فرمایا جس کی ہمیں قیامت تک ضرورت ہو سکتی تھی۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، سمجھنا بھی عبادت، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک کتاب کے خدام کی جگہ جگہ تعریف فرمائی۔ جس نے جس اعتبار سے اس مبارک کتاب کی خدمت انجام دی، اللہ کے حبیب نے اس پر انعام کی بشارتیں عطا فرمائیں۔ ایک حدیث طیبہ میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں
قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے، علم حاصل کرے، اور اس کے بعد قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرے، خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، خود سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک کتاب پر عمل کی تاکید بھی فرمائی، بلکہ پڑھنے سے زیادہ فیضان اور رحمت و ثواب قرآن کریم پر عمل کرنے میں ہے۔ اس میں مختلف قسم کی آیات ہیں، کچھ آیات متشابہات ہیں، کچھ آیات مقطعات ہیں، کچھ محکمات ہیں، کچھ قصص و حکایات ہیں، اور صریح محکم آیات احکام سے متعلق ہیں۔ اس میں کوئی حذف و زائد نہیں، اس کا کلام کل کا کل ایمان کے لیے ضروری ہے، اور قرآن نام ہے قرآن کریم کے نظم اور معنی دونوں کا۔ اگر کوئی قرآن کریم کے معنی کا انکار کرے تو لازم آئے گا کہ گویا اس نے قرآن کا انکار کیا، اور قرآن کریم کا انکار کرے تو معنی اور نظم کا دونوں کا انکار متصور ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے پیارے رب عز و جل نے خود کتاب مبین میں اس کے تعلق سے بار بار وضاحت فرمائی، تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بعض حضرات قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ جن احادیث طیبات میں میرے آقا نے قرآن کریم پڑھنے کے فضائل ذکر فرمائے، اس کے ساتھ عمل بھی شامل ہے۔ ایک حدیث طیبہ میں آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس لو کان فی بیوتکم فی الدنیا۔ پھر میرے آقا اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں، وما ظنکم من عمل بہا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قرآن کریم ایسی مبارک کتاب ہے کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا، وعمل بما فیہ، اور اس پر عمل کیا جو اس کے اندر ہے، یعنی اس کے احکام پر عامل ہوا، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کے والدین کو قیامت کے دن اللہ تعالی ایک تاج پہنائے گا، ضوء احسن من ضوء الشمس، اور اس کی نورانیت، چمک دمک اور روشنی سورج سے زیادہ اچھی ہوگی۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں لو کانت فی بیوتکم، اور یہ روشنی سورج کی ہزاروں میل سورج تم سے دور ہے، اس کے باوجود تمہارے لیے اس کی روشنی اس قدر تابناک، درخشاں اور روشن تر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اور اگر یہ سورج تمہارے گھر کے آنگن میں اتر آئے تب کس قدر نورانیت ہوگی۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں یہ اجر و ثواب تو اس کے لیے ہے جس نے اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دی۔ فما ظنکم بما عمل بہا، اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، اس کے بارے میں تم کیا خیال کرتے ہو جو قرآن کریم پڑھ کر اس پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کے احکام کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث طیبہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم تمہارے لیے روحانی اور جسمانی امراض کا سب سے عظیم نسخہ شفا ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کریم میں جو کچھ نازل کیا اس میں مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہی رحمت ہے۔
وما یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالموں کو تو اس سے ان کے نقصان میں زیادتی ہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم صحیح تلفظ سے پڑھنا واجب ہے، اور خلاف مخارج حروف کی ادائیگی یا خلاف تجویز قرآن کریم کا پڑھنا یہ گناہ ہے، اور یہ گناہ مختلف ہیں۔ چھوٹی غلطی لہن جلی ہونے پر کراہت کا حکم ہے اور ثواب سے محرومی، اور بڑی غلطی لہن جلی ہونے پر قرآن کریم کا پڑھنا حرام اور اس پر عذاب کی وعید شدید ہے۔ امام جزری علیہ رحمت الباری فرماتے ہیں من لم یجدد القرآن آثم، بارہا میں بتاتا ہوں کہ قرآن کا تجوید کے خلاف پڑھنا گناہ ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ لفظ کی ترتیب بدل جانے سے معنی بدل جاتے ہیں، اور معنی متغیر ہونے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور پڑھنے والے کو بجائے ثواب کے گناہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام سنت علیہ رحمت سے معلوم کیا گیا، جس شخص نے وَلَضَّالِّينَ کی جگہ ضَاپُر پڑھا، وَلَضَّالِّينَ پڑھا، اس کی نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ فرمایا نماز تو غیر المغضوب پر فاسد ہو گئی کہ وہاں بھی اس نے تلفظ غلط کیا ہوگا۔ وَلَضَّالِّينَ کے وقت تو نماز سے وہ باہر ہو چکا۔ امام سہیلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے معلوم کیا، جو ضاد کی جگہ ضا پر پڑھتا ہے یا دال پر پڑھتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نماز ہوگی یا نہیں؟ فرمایا عزیز صحت نماز کا سوال کرتا ہے، یہ پوچھ کہ اس کا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں۔ العیاذ باللہ، یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگوں کی غفلت نے قرآن کریم کے فیضان سے ہمیں میلوں دور کر دیا۔ پہلے بزرگان دین کا طریقہ تھا کہ قرآن کریم بیمار پر پڑھ کے دم کرتے، اللہ کے فضل سے مریض شفا پاتے، اور اللہ والے جو قرآن کو قرآن کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، آج بھی یہ فیضان ان سے ملتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں سے لوگ جو قرآن صحیح پڑھنا جانتے ہیں، پڑھوا کر دم کرا ہوا پانی پیتے اور جسمانی اعتبار سے امراض کے لیے دم کراتے ہیں، اور اللہ رب العزت بلا کسی تردد کے یہ کان سے کہیے کہ اپنے فضل خاص سے انہیں شفا عطا فرماتا۔ سبحان اللہ، اس کے معنی ہے ہائے حلقی کے ساتھ سبحان کہا جائے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اور اگر ہائے حلقی ادا نہ ہو، سبحان کی جگہ سبحان کہا، تو اب معنی یہ ہوئے اللہ بزدل ہے، کمزور ہے۔ العیاذ باللہ، یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات معلوم کرتے ہیں کچھ پڑھنے کو بتائیے، اگر ان کا تلفظ صحیح ہو تو بتایا جائے، ورنہ انہیں نہ بتایا جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اس کی تسبیح کریں، یا کریمو یا اللہ، جن کی ادائیگی میں آسانی ہے وہ کلمات زبان سے ورد کریں، اور جن کلمات کی ادائیگی میں دقت ہے ان کی ادا میں کوشش کریں کہ ان کی صحیح ادائیگی کی کوشش کرنا نہ صرف یہ کہ ان کے لیے فرض ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ سے بے شمار اجر و ثواب کا وعدہ کرم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث صحیح میں ارشاد فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم القلب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہیے سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں دل بھی زنگ آلود ہوتا ہے، جس طرح لوہا پانی سے ملتبس ہو کر زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، دل کو سیقل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
اسے جلا دینے کا طریقہ کیا ہے، اسے چمکانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، قیل وما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب اسے روشن چمکدار کیسے بنایا جائے گا؟ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد رکھو اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو، تلاوت قرآن کثرت سے کرو۔ جو شخص روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، اور موت تو ہم سے بہت قریب ہے، حدیث طیبہ میں ہے کہ ہر ذی روح کے پاس روزانہ ملک الموت 2 مرتبہ چکر لگاتے ہیں۔ الفاظ حدیث یہ ہیں، ما من مدر من اہل بیت الا ان یطوف مرتین، شراب پینے والا شراب پیتا ہے، ملک الموت اس کے قریب ہو کر چلے جاتے ہیں، اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ گناہ تو بہت ہیں، لیکن شراب نوشی تمام فواحش اور گناہوں کی ماں ہے، جڑ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شارب الخمر کے تعلق سے شراب پینے والے کے لیے فرمایا، شراب پینا ایسا گناہ ہے کہ یہ ام الخبائث ہے، جس نے شراب پی وہ ہر گناہ کر گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اس بد بلا سے ہمیں بچائے۔ شراب کی حرمت کی 2 علتیں ہیں، ایک شراب میں نشہ اور دوسرے شراب کی علت ناپاکی ہے، غلظت۔ جس طرح پیشاب ناپاک ہے، اسی طرح شراب ناپاک ہے، اور جو چیز عقل کو مفتور کر دے، جسم کو بے قابو کر دے، آبرو و عزت کو بیکار کر دے، وہ سکر ہے، نشہ ہے، اور نشہ بھی حرام، اور غلظت سے بچنا فرض، غلاظت میں ملبس ہونا یہ بھی حرام۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں اور آپ کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، 5 مبارک راتیں ہیں جن راتوں میں توبہ کرنے والے کو اللہ تعالی عز و جل، ذکر اذکار کرنے والے کو اللہ رب العزت اپنے فضل سے گناہوں کی مغفرت کر کے پاک کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا وہ آج ہی اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ لیکن فرمایا، شارب الخمر، شراب پینے والا نہ اس رات کے فیضان سے فیضیاب ہوتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے۔ اس سے اندازہ کیجیے یہ کیسی بد بلا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت بینہ میں ہر اس شخص سے بچنے کا اور دوری اختیار کرنے کا حکم فرما رہا ہے، دلی رغبت اور میلان اس کے ساتھ نہ رکھنے کا حکم کر رہا ہے۔ جو فاسق و فاجر ہے یا کافر و منافق ہے، کفر کی بہت قسمیں ہیں، ہر قسم کے کفر و کفار سے بچنے کا حکم ہے۔ اسی طرح منافق کی 2 قسمیں ہیں، منافق اعتقادی اور منافق عملی۔ ان دونوں منافقوں سے ہمیں بچنے کا حکم ہے۔ آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں 4 خصلتیں ہیں جس میں ان میں سے یہ خصلتیں پائی جائیں، سمجھ لو کہ وہ کیسا ہی مسلمان کہلاتا ہو، اپنے آپ کو کیسا ہی مومن سمجھتا ہو، یہ شخص منافق ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ 4 باتیں بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذا حدث فکذب، جب وہ بات کرے گا تو بات کرنے میں جھوٹ بولے گا۔ آج اس پٹے بازی کو لوگوں نے کامیابی سمجھ رکھا ہے۔ احادیث طیبات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے دروغ کو کبھی فروغ نہیں ہوتا، جھوٹ بولنے والے کو کبھی عزت و ترقی نہیں ملتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں
جب کوئی جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے، اس کے منہ کی ناخوشگوار بدبو کی وجہ سے فرشتوں کو ایذا ہوتی ہے اور محافظ فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ کیسی پھٹکار ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں منافق کی پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ ہے اذا حدث فکذب، جب بات کہے گا تو جھوٹ بولے گا۔ پھر فرمایا اذا اؤتمن فخان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ یہ دور بڑا عجیب دور ہے، لوگ امانت کو امانت نہیں سمجھتے اور خیانت کر گزرتے ہیں۔ خیانت حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے، بد انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ خائنین کو پسند نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ خائنین کو کامیابی نہیں دیتا۔ تو خیانت سے بچنا، گناہ سے بچنا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا جس میں یہ خصلت ہے وہ کیسا ہی اچھا مسلمان خود کو سمجھتا ہو وہ منافق ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتنی باتیں ہوئی یہ دو، تیسری بات سرکار فرماتے ہیں اذا خاصم فشتم، جب وہ کسی سے جھگڑا کرے گا تو گالی گلوچ دے گا، برا بھلا کہے گا۔ ظاہر ہے کہ آپ آج کل یہ دیکھتے ہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر لوگ آپس میں الجھ جاتے ہیں۔ میں نے مدینہ طیبہ میں بارہا یہ دیکھا کہ اگر مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگ کسی پر کسی صحیح وجہ سے شرعی علت کے ساتھ بھی ناراض ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ والا دوسرا شخص جو موجود ہوتا ہے وہ کہتا ہے لا تزل یا اخی ھذا مدینۃ الرسول صلی علی حبیبہ الکریم، اے شخص ناراض مت ہو، غصہ مت کر، یہ رحمت والے سرکار کا شہر ہے، اللہ کے حبیب پر درود پڑھ۔ اور درود کی فضیلت سے یہ ہے کہ ایسا ہی غضبناک غصہ ہو درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث طیبہ میں ہے جب غصہ آئے اور عقل پر غصے کا غلبہ ہو تو سکوت اختیار کرو، پھر بھی غصے کا غلبہ رہے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اگر بیٹھنے کے بعد بھی غصہ ہو تو تھوڑا سا پانی پی لو۔ اور سب سے تریاق طریقہ عمل یہ ہے، سب سے کامیاب طریقہ یہ ہے غصے سے بچنے کا کہ اللہ کے حبیب پر درود پڑھو صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو میرے آقا نے منافق کی تین پہچانیں بتائیں، اذا حدث فکذب، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اذا اؤتمن فخان، امانت رکھے گا تو خیانت کرے گا، اور تیسری پہچان بتائی اذا خاصم فشتم، جب وہ غصے میں ہوگا جھگڑے گا تو گالیاں بکے گا۔ اس کے بعد میرے آقا چوتھی پہچان بتاتے ہیں اذا وعد فخلف، اگر وعدہ کرے گا تو وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے وعدہ کرو تو سوچ سمجھ کر وعدہ کرو، اگر ایک دن میں کام کر سکتے ہو اور یقین ہے تو اس سے 2 دن کی مہلت چاہو تاکہ وعدہ خلافی سے بچ جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث طیبہ میں مومن اور منافق کی پہچانیں ذکر فرمائیں تو ارشاد فرمایا المومن اذا وعد فوفا والمنافق اذا وعد فخلف، مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ زبان سے وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے، اور منافق جب وعدہ کرتا ہے تو اس کا خلاف کرتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ جس فسق کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ وہ عمل ہیں جن کا کرنے والا فاسق ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ فاسق۔ اور اسے حدیث طیبہ میں کیا فرمایا؟ منافق۔ فسق منافق ہی کی علامت ہے، مومن کی شان فسق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلَامِزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، کسی مومن کو برے لفظوں سے نہ پکارو،
یہ جو مغلظات ماں بہن کی گالیاں ہیں یہ تو کس قدر گندی اور غلیظ ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو مبارک کتاب نازل ہوئی، ان کے رب عز و جل نے حکم فرمایا وَلَا تَلَامِزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، برے ناموں سے، برے الفاظ سے کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو نہ پکارے، اتنا برا لقب ہے ایمان والے کا فاسق کہلانا۔ کیا مطلب؟ جب برے لفظوں سے کسی کو پکارو گے تو فاسق ہو جاؤ گے۔ تھوڑا سا اور اس کی وضاحت کر دیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سباب المسلم فسق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، والفسق علامت المنافق، اور فسق جو ہے تو کہا فرماتے ہیں یہ منافق کی پہچان ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ منافقوں کی عادتیں ہمارے اندر کثرت سے آ گئیں، اور ہم تفاخر کے ساتھ اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ یہ جس نفاق کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ نفاق کی دوسری قسم ہے بے عمل ہونا، گناہوں پر جری ہونا۔ جو شخص ان برے اعمال کا مرتکب ہو اسے عملی منافق کہا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتقادی منافق کے بارے میں بھی پہچانیں بتائیں۔ اعتقادی منافقوں کا ذکر قرآن کریم میں پوری سورہ منافقون دیکھیے، سورہ بقرہ دیکھیے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کسی کو برا مت کہو، ان سے پوچھو کہ قرآن کریم میں سنت الہیہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو جیسا ہے اسے ویسا بیان فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کافروں سے تکلم کے لیے حکم فرمایا تو کیا خطاب کیا اپنے حبیب کو؟ قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب پاک آپ ان سے کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی پوجا نہیں کرتے جس کی تم پرستش کرتے ہو۔ پوری سورہ مبارکہ جس نے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں بے ادبی کی اللہ نے اس کی ہلاکت کا اعلان قرآن میں فرمایا۔ سورہ تبت یدا دیکھیے، معلوم ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کسی کو برا نہ کہو، یہاں تک بعض لوگ حد سے بڑھتے ہیں برے کو بھی برا نہ کہو، اور تبلیغی جماعت والے تو اکثر یہ کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہ کہو۔ ارے بھائی جب تم نے کہہ ہی دیا کافر تو پھر کس لیے منع کر رہے ہو؟ کافر کو بھی تو کیا ہم اسے مومن کہیں؟ اللہ رب العزت نے کافر کو کافر کہا، منافق کو منافق کہا۔ کافروں کی اقسام میں مجاہر کافر کو مجاہر کافر کہا، منافق کافر کو منافق کافر کہا، اور فقہا نے ان کے سب کے احکام بیان فرما دیے۔ اللہ رب العزت عز و جل ہمیں اعتقادی منافقوں اور عملی منافقوں سب سے دور رہنے اور بچنے کا نہ صرف حکم فرماتا ہے بلکہ وعید فرما رہا ہے، تنبیہ فرما رہا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّاكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف دلی میلان مت رکھو کہ تمہیں آگ چھوئے گی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کیسے مومن ہیں؟ میرے آقا ان سے ارشاد فرماتے ہیں اے عمر تم جو چاہو کرو جنتی ہو چکے، اے عثمان جو تم چاہو کرو جنتی ہو گئے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ انہیں گناہوں کی اجازت دی جا رہی ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ تمہارا نفس امارہ تم سے شکست کھا کر تمہارا خادم بنا دیا گیا، تمہاری فطرت ثانوی اللہ کی اطاعت بن چکی، اب تم نوافل
اور نوافل میں کثرت سے اگر بے پرواہی برتو تب بھی حرج نہیں، فرائض و واجبات کی ادائیگی تمہارے لیے کافی ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے میں کسی کو دشواری نہ ہونی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ اکبر میں صراحت فرمائی کہ وہ عالم دین جو احکام شرع کے بیان اور افتاء کی خدمات پر مامور ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے، سوالات کے جواب دے، دینی احکام بیان کرے، درس و تدریس، فتویٰ نویسی میں منہمک ہو، اس کے لیے نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ تمام کام نوافل سے اعلیٰ ہیں، وہ نفل چھوڑ سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب علماء ربانین کے لیے یہ حکم ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ کہنا یہ ہے کہ جنہیں اللہ کے حبیب نے حبر امت فرمایا، جنہیں موافق الرائے الوحی کہ ان کی رائے کے مطابق اللہ حکم نازل فرماتا ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے دست مبارک اٹھا کر دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً، اے اللہ عمر کو دولت ایمان عطا کر کے اسلام کو عزت عطا کر دے۔ ہماری جو کچھ عزت ہے اسلام کی وجہ سے، اور میرے آقا نے فرمایا اے مولا انہیں ایمان دے کر اسلام کو غلبہ و شوکت عطا کر دے۔ ان کا حال کیا تھا؟ حضرت حذیفہ یمانی، حضرت ابو ذر غفاری اور چند دیگر صحابہ اکرام جیسے حضرت سلمان فارسی، ان حضرات سے انہوں نے کہہ رکھا تھا مجھ پر گہری نظر رکھو، میرے اندر کوئی نفاق کی کیفیت یا ادا پاؤ تو مجھے مطلع کرو، اور یہ اس عاجزی سے فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑ کے معلوم کیا، اے حذیفہ تم رسول اللہ کے رازدار ہو، بتاؤ میرے اندر کوئی نفاق کی صفت تو نہیں دیکھتے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ ہمیں شرمندہ کرتے ہیں، آپ کو اللہ نے بہت نوازا ہے، آپ بہت متبع شرع ہیں۔ تو آپ رونے لگے، فرمایا شیطان سے غافل ہونا یہ منافق کا عمل ہے، مجھے ہر وقت یہ احساس رہتا ہے، بتاؤ کوئی بات سنی ہو؟ کہا مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ ایک وقت میں دسترخوان پر 2 سالن بھی جمع فرما لیتے ہیں، یہ اہل اللہ کا طریقہ نہیں۔ فرمایا تم نے نہیں سنا کہ ایک مدت ہوئی میں نے یہ بات ختم کر دی، مہمانوں کی وجہ سے کبھی میں ایسا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، ان بزرگوں کی قبور کو اللہ تعالی رحمت و انوار سے بھر دے۔ انہوں نے کیسا احتیاط کا انداز اختیار کیا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ کی بتائی ہوئی پہچانے۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے جو یہ جاننا چاہے کہ اس کے اندر نفاق ہے یا نہیں، منافقت وہ رکھتا ہے یا نہیں، مسجد میں جا بیٹھے، اگر مسجد میں اسے راحت و اطمینان، فرحت و انبساط، خشوع و خضوع اور سکون میسر ہو، مسرت کا احساس ہو، تو سمجھ لے کہ اس کا ایمان اچھا ہے۔ اور اگر مسجد سے طبیعت اکتائے، بھاگنے کو دل چاہے، جلدی جانا چاہے، تو ایسی صورت میں سمجھے کہ میرے دل میں نفاق نے جگہ بنا لی ہے۔ ایک حدیث طیبہ میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطائر فی القفص۔ مومن کی شان مسجد میں یہ ہوتی ہے جیسے پانی میں مچھلی خوش ہوتی ہے، اور منافق کی حالت مسجد میں یہ ہوتی ہے جیسے پنجرے میں پرندہ پھڑپھڑاتا ہے۔ میرے عزیز، یہ میرے آقا نے وہ نسخے بتائے، دل پہ ہاتھ رکھو، آنکھیں بند کرو اور چلے آؤ، اور اپنے دل کی کیفیت کو مسجد ہی میں بیٹھ کر پرکھ لو۔ اگر نفاق ہے تو اس سے توبہ اور رجوع کرو، بری عادتیں چھوڑو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے شوال کے دنوں میں پہلا دن چھوڑ کر 6 روزے پورے مہینے میں چاہے تسلسل سے ہوں یا توڑ توڑ کر رکھے، وہ ایسا ہے جیسے صائم الدہر۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایسا گھر عطا کرے گا کہ جس کی مثال علاوہ اس کے کسی کے پاس نہ ہوگی۔
جس نے یہ روزے رکھے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اسے موتیوں کا محل عطا کرے گا، اور یہاں سنانے کا مقصد اس حدیث کا یہ ہے، ایک حدیث طیبہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہی گناہگار ہو، جب یہ روزے رکھ کر اپنے مولا سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، اور یہ روزے دل کا نفاق دور کرنے کا ذریعہ ہیں۔ کیونکہ میں منافق کا ذکر کر رہا تھا، اس لیے میں نے یہ ضمناً ذکر کر دیا کہ نفاق سے پاک ہونے کے لیے اس مبارک مہینے میں 6 روزے رکھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے دوست، آخری التجا یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ دوستی کرو، لیکن یہ دنیا امتحان گاہ ہے، کسے دوست بناتے ہو دیکھو۔ المرء علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے ساتھ اٹھے گا۔ فلینظر لمن اخا للہ تعالی، تو خوب پرکھ لے تو کس کی طرف جھکاؤ اور میلان اختیار کر رہا ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے، کسے دوست بنا رہا ہے اس کے دربار کی حاضری کے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فاسقوں، فاجروں، بے عملوں، کذابوں، نمیمہ خواروں سے، شراب خوروں سے، بدعنوانوں سے دور رہو۔ ان کی طرف اگر دلی ذرا سا بھی جھکاؤ ہے تو خطرہ ہے کہ جہنم کی آگ نہ چھوئے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّاكُمُ النَّارُ، ہرگز جھکاؤ اختیار نہ کرو، دلی میلان اختیار نہ کرو ظالموں کی طرف کہ تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی۔ اس آیت میں ساری عبادات سے ہم عبادت کا حکم ہے۔ بری صحبت سے بچو، اچھی صحبت اختیار کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔